پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم انشاءاللہ ماشاءاللہ اسم اللہ۔ آپ لوگ کا خدمت میں وہ مضمون پیش کر رہا ہوں جو قادیانیت کا چیلنج تھا، اور 85 سال بعد اللہ کے فضل سے میرا کوئی کمال نہیں لے، اللہ نے میرے ذریعے اس کا جواب دیا، اور وہ جواب اتنا تگڑا تھا کہ میں نے بولا قادیانی جج بھی منظور، دنیا کا ہر عدالت منظور، پاکستان کا شرط نہیں رکھا تھا، امریکہ جاؤ، لندن جاؤ، جاپان جاؤ، قادیانی جج بھی رکھو، ہر چیز منظور کیا تھا، اس کے باوجود نہیں کر سکا، تو بولا مبالغہ کر کر فیصلہ لیتے اللہ سے کہ جس کے اوپر اللہ کا سزا اور لعنت آئے گا وہ جھوٹا کہلائے گا۔ میں نے بولا چلو وہ بھی منظور۔ تو اس سے میں نے کہ جب قادیانی جج منظور کیا تھا پھر بھی فیصلہ نہیں لا سکے، تو اس کے میں نے مجبور ہو گئے تھے، اور اللہ کا لعنت بھی ان کے اوپر آ گیا۔ تو پہلے مضمون سناتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا مبالغہ سنا ہوگا، 10-12 منٹ کے اندر میں آپ لوگ بالنگ بیٹنگ شروع کر دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کا جو زیادہ مشہور ہے وہ نبوت کا ہے، لیکن اس کا جو اوریجنل دعویٰ تھا اور آخری دم تک دعویٰ تھا وہ تھا امام مہدی کا، وہ امام مہدی جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کے پہلے آئیں گے، اور جب ایمان خراب ہوگا لوگوں کا اسلام کا تبلیغ کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے دور میں آسمان سے واپس آ جائیں گے دنیا میں، اور دونوں مل کر کام کریں گے۔ تو جب وہ امام مہدی کا دعویٰ کیا تو لوگ بولے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ تو بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ گئے نہیں، وہ تو سری نگر میں مر کے دفن ہو گئے، تمہارا ایمان غلط ہے کہ وہ گئے نہ وہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ بہت دلیل اس کو دینا پڑا، اور پہلا دلیل دیا انجام آتم سے۔ تو اچھا، اس میں ایک مزے کا بات یہ ہے کہ امام مہدی کا دعویٰ اگر 100% غلط ثابت ہو جائے نا تو نبوت وغیرہ سب ویسے ہی غلط ہے، لیکن اور بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک سچا نبی اگر ہوتا تو امام مہدی کا غلط دعویٰ تو نہیں کرتا، کیونکہ امام مہدی کا دعویٰ اتنا غلط ثابت ہو گیا ہے، مضمون اتنا ٹائٹ ہے کہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ شیطان کے چیلے ایک کتاب چھاپا ہے قادیانی خود، اور اس میں جو پوائنٹ اپنا چیلنج والا تھا کہ قادیانی جج منظور ہے، یہ پوائنٹ کا جواب لو، جواب کیا دیتا بلکہ اس کو اپنا ایمان بنا لیا۔ تو میں نے بولا اب تم لوگ تو احمدی نہیں رہے، تم لوگ تو الیاس کا ایمان مانا لیے، تو آپ الیاسی ہو گئے ہو۔ تو وہ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جب امام مہدی کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو سری نگر میں دفن کیا، تو اس میں بہت دلیل کتاب کے طور پر لکھنا پڑا۔ تو پہلا دلیل جو انجام آتم ایک کتاب لکھا تھا، اس میں بتا رہا تھا کہ سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ ہے، قیامت کے دن اللہ پوچھتے ہیں کہ تم نے کہا تھا اپنے امتی کو کہ میرے سوا تم کو معبود سمجھے، تو عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے جب تک میں موجود تھا، گواہ تھا، بعد میں آپ نگران بن گئے، اور پھر بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اچھا، تو ادھر میں وہ ثابت کر رہا ہے کہ لفظ جو ہے اوپر اٹھانے کا یہ ہے توفیتنی، اور اس کے میں نے بول رہا ہے کہ ادھر صرف موت ہے، یہاں اٹھانے کا میں نے نہیں ہے، ادھر موت ہے۔ تو موت بول کے پھر بولتا ہے کہ یہ کلیئر ہے ثابت کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو وہ عیسائی لوگ صحیح راستے میں تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو پھر لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا اور خدا بنانا شروع کیا۔ پھر دوسرا کتاب جو لکھا وہ مسیح ہندوستان میں، اس میں ثابت کرنے کا کوشش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوتے، پھر ادھر سے ہجرت کر
बच गए थे, बेहोश हो गए थे, जिंदा हो गए 3 दिन बाद। फिर हिजरत किए, खाना वाना खा के हिजरत करके अफगानिस्तान वगैरह कहाँ कहाँ गए, और फिर फाइनली श्रीनगर में उनको बहुत इज्जत मिला, वहीं मुकीम में, वहीं फौत में, वहां एक मज़ार बता दिया ये उनका मज़ार है। अच्छा, तो उधर में ये एक कीमती बात ये भूल गया मसीह हिंदुस्तान में कि ईसा अलैहिस्सलाम 120 साल की उम्र में फौत हुए, यहाँ इसका पकड़ आ गया। अब ईसा अलैहिस्सलाम को जब बोल दिया कि 120 साल की उम्र में फौत हुए, तो ईसा अलैहिस्सलाम, ये जो कैलेंडर चल रहा है 2025, इसमें एडी लिखते हैं, ये आफ्टर डेथ नहीं है, ये लैटिन का लफ्ज है एनो डोमिनो, और इसके मैंने ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से कैलेंडर स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि उनकी पैदाइश से स्टार्ट हुआ। तो जब वो 1 साल के थे तो कैलेंडर सन 1 था, तो जब 120 साल की उम्र में फौत हुए तो सन भी 120 हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि पैदाइश के साथ चल रहा है कैलेंडर। अच्छा, तो ये सन 120 के पहले सन 120 में फौत हुए, तो चूंकि खुदा का बेटा और खुदा बनना था मौत के बाद, तो सन 120 के बाद बनने का गुंजाइश है, उसके पहले अगर बनेंगे तो बात गलत हो जाएगा। अब तीसरा किताब लिखा है चश्मे मसीही, उसमें बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम तो बेनफ्स इंसान थे, जिन्होंने ये भी नहीं चाहा कि उनको कोई नेक इंसान बोले, लेकिन पौलुस ने उनको खुदा बना दिया। अब पौलुस जो है, जो खुदा बना दिया, वो सन 65 में फौत हो गया। अच्छा, ये बात भी सही है कि पौलुस ने बनाया, लेकिन वो बात गलत है ना, सन 120 का मौत। तो अगर पौलुस सन 65 में फौत हो गया, तो इसके मैंने ईसा अलैहिस्सलाम श्रीनगर में जिंदा थे और 55 साल जिंदा थे पौलुस के मरने के बाद, और पौलुस चूंकि अपनी जिंदगी में खुदा बना दिया, तो वो 55 साल जिंदा थे और खुदा बन गया था। ये तो मिर्जा बोल रहा है कि अगर तुम्हारा ईमान सही है कि आसमान में जिंदा है, तो कुरान बता रहा है कि मौत के बाद खुदा और खुदा के बेटे बनेंगे, तो अब ये तो 55 साल पहले खुदा बन गए, तो तुम्हारा ईमान तो बिल्कुल गलत हो गया। तो अब उसके बाद में मैंने कादीनी जज ऑफर किया था, सब कुछ किया था, नहीं कर सका, तो फिर मुबाला किया। मुबाला ऐसा हुआ कि पहले तो ये लोग अल फजल में जवाब दिया, हेडक्वार्टर का मैगजीन में, कि इल्मी मुजज़ा बोल के, तो इल्मी मुजज़ा बोला, लेकिन ये पॉइंट को टच भी नहीं किया, ईमानी पॉइंट को। मैंने बोला अगर तुम वो, फिर उसमें साथ में शुरू में लिखा है कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह का कौल है कि हर सवाल का जवाब देने वाला पागल। तो मैंने बोला अगर इसमें वो पॉइंट नहीं है तो इल्मी मुजज़ा क्या हो गया बगैर पॉइंट के, और अगर आप जवाब दोगे तो पागल भी हो जाओगे। तुम खुद ही लिखे हो कि हर सवाल का जवाब देना पागल है, और फिर शैतान के चेले में मान भी लिया, पॉइंट को अपने तरफ से पेश कर दिया। तो मुबाला ऐसा हुआ कि यहाँ मॉडल कॉलोनी में कादियानी लोग कुछ परेशान कर रहे थे मुसलमानों को, तो वो लोग मेरे को आके बोले कि आप चल के मुकाबला करिए। तो हम गए, तो 20 मई को गए, तो वो लोग बोला पहले बताता तैयारी करके आते, फिर 27 मई का बोला था, वो केटी बंदर में तूफान आ गया, रिलीफ का काम किया, तो 3 जून को फाइनली आया। 3 जून को बोला कि अब सवाल जवाब छोड़ो, अब मुबाला कर लो। तो मैं फौरन रेडी हो गया, मेरे को तो खुशी हुआ, मुबाला हो रहा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह का काम है, अल्लाह तो ऐसा बेवकूफ नहीं बनाएगा मेरे को। तो मैंने मुबाला फौरन एक्सेप्ट कर लिया, राइटिंग में हुआ, 6 सिग्नेचर हुआ विटनेस का, 3 और 3 दोनों तरफ से, और उसका मुरब्बी का भी साइन हुआ, मेरा भी साइन हुआ। अच्छा, 30 जुलाई को लंदन में जलसा में अनाउंस किया मुबाला एक्सेप्ट करने का, लेकिन मुबाले के एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, जलसा का शर्त नहीं था, वो तो अल्लाह का शुक्र से अलग एक एक्स्ट्रा चीज मिल गया, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में मैं एडवर्टाइज करूंगा, लंदन के मैगजीन में कादियानी लोग करेंगे। तो लंदन के मैगजीन में 20 अगस्त को सबसे पहले खबर छापा मुबाला का, तो मुबाला हो गया। 20 अगस्त को वो शर्त पूरा हुआ, 20 अगस्त को जोहर में जुम्मा का नमाज पढ़ाने आया नॉर्वे में, और वो 10 मिनट का खुतबा देने का कोशिश किया, लेकिन किसी को एक लफ्ज भी पल्ले नहीं पड़ा। खत्म नबूवत के मैगजीन में लिखा था उसी जमाने में 1999 में कि 10 मिनट का खुतबा देने का कोशिश किया, एक लफ्ज भी किसी पल्ले नहीं पड़ा। यूं लगता था कि मलून के जबान पर फालिज का हमला हुआ है। और फिर अल फजल मैगजीन ने खुद भी लिख दिया कि हाँ 20 अगस्त का नशर नहीं हुआ था, हर खुतबा नशर होता है, लेकिन 20 अगस्त का नशर नहीं हुआ था। और 10 सितंबर को मस्जिद में जाकर मिर्जा ताहिर, वो जो खलीफा था जिस पर फालिज वाला हमला हुआ था, वो खुद बोला है कि मैं बहुत दिन से मस्जिद में नहीं आ रहा हूँ,
اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہنی پریشانی تھا, وزارت سے بات کرنا مشکل ہوتا تھا, تو میں نے سمجھا کہ مناسب نہیں کہ اب آپ کے پاس آؤں. تو اس کے میں نے یہ خود بھی ایگری کر لیا کہ ہوا تھا گڑبڑ, اور ختم نبوت کے میگزین میں بھی آ گیا, تو ویسے امت اخبار وغیرہ میں بھی آیا تھا. اچھا, اب اس کے بعد مزے کا بات یہ ہے کہ 19 اپریل کو یہ فوت ہو گیا. 19 اپریل کو فوت ہو گیا, اور میں ابھی تک زندہ ہوں. وہ 2003 میں فوت ہوا, اور اس کا دادا جو جھوٹا نبی تھا وہ بولا تھا کہ جب دو شخص مبالغہ کر لے, جو سچا ہے اس کا زندگی میں جھوٹا فوت ہوگا. تو وہ ایک زمانہ پہلے فوت ہو گیا, اس کے معنی وہ جھوٹا تھا. اور یہ بہت قیمتی پوائنٹ تھا, اور اس میں بہت ہی چاروں فرقے کے اچھا مولوی حضرات نے مبارکبادی دیا. ختم نبوت کے ادارہ کا جو یہاں کا چیف تھا یوسف لدھیانی صاحب, مولانا یوسف لدھیانی صاحب, وہ فون کر کے بلا کے اور انعام بھی دیے. منظور احمد چنیوٹی صاحب جو اپنے اس کے چیف تھے, یعنی چنیوٹ میں منظور احمد چنیوٹی صاحب, تو وہ میرے کو 2 صفحے کا مبارکبادی کا خط دیا. اس طریقے سے کراچی جامع کراچی سے بھی سپاس نامہ ملا, اور اس طریقے سے بہت لوگوں نے بہت کچھ کیا. تو اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ 2-3 نقطہ سنا دوں آدھا منٹ کا. ایک بات یہ ہے کہ مبالغہ تھا 3 جون کو, اور 3 جون 1988 کو مرزا طاہر نے مبالغہ پیش کیا تھا, یعنی 11 سال بعد وہی تاریخ کو ہوا. اچھا, مبالغے کے اگریمنٹ میں 3 جون تھا مبالغہ کا, اور 10 جون وہ پیمفلٹ جو ایشو کیا تھا اس کا ڈیٹ تھا کہ 10 جون کے پیمفلٹ کی بنیاد پر ہوا. تو مزے کا بات یہ کہ پورے دنیا میں 2 شخص تھے جو اپنا مضمون لکھتے تھے مبالغے کے بارے میں اور مضمون کے بارے میں, تیسرا کوئی نہیں تھا جو اپنا لکھتے تھے. تو پہلا شخص تھا حنیف موتی والا, دوسرے تھے ڈاکٹر خورشید. تو ہم نے ایک میگزین نکلوایا تھا اس زمانے میں صوت الاسلام ٹرسٹ کے نام سے. تو اس میگزین میں بورڈ میں ان سب کا نام آنا تھا, تو ان سے شناختی کارڈ مانگا. تو موتی والا جو بہت آگے تھا, اپنا مضمون لکھتا تھا میرے بارے میں, اور ڈاکٹر خورشید, موتی والا کا شناختی کارڈ پہلے آیا. اس کا تاریخ پیدائش دیکھا تو 3 جون تھا. تو میں نے بولا تو بہت مزے کا حسن اتفاق ہے, 3 جون کا مبالغہ 3 جون کا یہ ہے. تو ڈاکٹر خورشید کا جب شناختی کارڈ آیا 1-2 روز بعد, ہاتھ میں رکھا ہوا تھا, میں نے صرف خواہش کیا کہ کاش یہ 10 جون ہو, تو وہ بھی 10 جون نکلا. تو یہ سب چھوٹا پوائنٹ ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کہ بھئی یہ میرے طرف سے ہے. اور اللہ کے فضل سے جب مبالغہ ایگریمنٹ لکھ رہے تھے, فرشتوں نے ایک لائن ڈکٹیٹ کیا, جو میں نے مربی سے پوچھا یہ لکھ دو, بولا ہاں اسی بنیاد پر ہو رہا ہے. تو وہ سبجیکٹ آف ڈسکشن ریوارڈ میری کوشچن آف الیاس ستار تھا, اس نے اردو میں ترجمہ کیا کہ موضوع بحث الیاس ستار کا انعامی چیلنج والا مضمون تھا. اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں. آپ کا غور سے سننے کا لاکھ شکر اللہ کا, اور آپ کا بھی. اللہ حافظ. توحید کا پرچم لہرایا. اے مرد مجاہد جاگ ذرا, اب وقت شہادت ہے آیا. اللہ کی رحمت کا سایہ, توحید کا پرچم لہرایا. اے مرد مجاہد جاگ ذرا, اب وقت شہادت ہے آیا.